الحمد لله الذي خلق اللوح والقلم علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على رسوله الذي أرسل إلى العرب والعجم وعلى آله وصحبه الذين هم بحور العلوم والحكم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. صدق الله العظيم. اللہ تعالیٰ نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نیک عمل کا اجر احادیث مبارکہ میں یا قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو ایک نیکی ہمارے پاس لے کر آئے گا ہم اسے 10 گنا بڑھا کر دیں گے. ہر نیکی کے ساتھ ہم نے ایک ملٹی پلائر لگایا ہے. تم ایک نیکی لے کر آؤ گے آٹومیٹک وہ 10 ہو جائے گا. دوسری جگہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، کہ اللہ کے راستے میں اگر 1 روپیہ خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا کر 700 گنا پر لے جائے. اور واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ اس کو بڑھا کر جتنا آگے لے جائے وہ اللہ ہی جانتا ہے. یہاں انسان کے اخلاص کا عمل ہے، انسان کے اخلاص کو داخل ہے. جس طرح اس کا اخلاص ہوگا ویسے اس کے ساتھ اجر والا معاملہ ہوگا. غرض جتنے بھی نیک اعمال ہیں اللہ تعالیٰ نے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اجر کو قرآن میں یا حدیث مبارکہ میں بیان فرمایا. ماں سوائے 4 اعمال کے 4 اعمال ایسے ہیں جن کے اجر کو اللہ نے بیان نہیں فرمایا. ان کا اجر کتنا ہے؟ انلمیٹڈ، لا محدود. انلمیٹڈ ہے، لا محدود ہے. جتنا انسان کا اخلاص ہوگا، جتنا انسان کے پاس تقویٰ ہوگا، جتنے اس کی نیت خالص ہوگی اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ اسے اجر عطا فرمائیں گے. ان 4 اعمال میں بیچ کا راستہ نہیں. یا تو اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اسے اجر عطا فرمائیں گے یا پھر اسے صفر عطا فرمائیں گے. بیچ کا راستہ نہیں ان 4 اعمال میں. باقی ہر عمل میں نماز ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نمازی اپنی نماز کے اعتبار سے، اپنے خشوع کے اعتبار سے اللہ سے اجر پاتا ہے. بعض لوگ 10واں حصہ پاتے ہیں، بعض لوگ 9واں حصہ پاتے ہیں، بعض لوگ نماز کا آدھا حصہ پاتے ہیں، بعض نماز کا پورا اجر پاتے ہیں. تو انسان کی نماز میں جیسا خشوع ہوگا اللہ اس کو ویسا اجر عطا فرمائیں گے. اس کا خشوع کامل ہے اس کو اجر کامل ملے گا. اس کا خشوع ناقص ہے اس کو اجر ناقص ملے گا. جیسا اس کا خشوع ہوگا ویسا اس کو اجر ملے گا. لیکن یہ 4 اعمال ایسے ہیں ان 4 اعمال میں اسے یا صفر ملے گا یا اسے انلمیٹڈ لا محدود اللہ اپنی شان کے مطابق اسے اجر عطا فرمائے. سب سے پہلا عمل جو اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائیں گے وہ ہے روزہ. الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں دوں گا. کیا دوں گا؟ کچھ نہیں پتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں اور 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ اللہ تعالیٰ نے روزے داروں کے لیے خاص کیا ہے جیسے باب الریان کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میں اس دروازے سے روزے داروں کو سیراب کر دوں گا، روزے داروں کو خوش کر دوں گا. کس طرح سیراب کریں گے، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، انہیں خوش کس طرح کریں گے اللہ جانتا ہے اور قیامت کا دن اس کے لیے ہے. اور جنت سے جب اللہ تعالیٰ جنت کے اس دروازے سے انسان کو داخل کریں گے تو انسان اس وقت دیکھے گا کہ میرا اللہ مجھے کس طریقے سے خوش کر رہا ہے. دنیا میں انسان نے اللہ کو خوش کیا اور اس موقع پر اللہ اپنے بندے کو خوش کرے گا.
اس کا آسان الفاظوں میں اکابرین نے یوں فرمایا کہ دنیا میں روزہ رکھ کر انسان اللہ کو خوش کرتا ہے، اللہ کو راضی کرتا ہے، اور قیامت کے دن جب یہ باب الریان سے داخل ہوگا تو اللہ اسے خود خوش کریں گے کہ دنیا میں اس نے اللہ کو خوش کیا، اللہ کو راضی کیا، اب قیامت کے دن اللہ اس کو راضی فرما رہے ہیں اور اللہ اسے راضی کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلا عمل وہ روزہ ہے، اور اسی پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے روزے دار ایسے ہیں کہ افطار کے وقت میں جب وہ افطار کرتے ہیں تو ان کو افطاری کے وقت میں بھوک اور پیاس کے سوا اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ کتنے روزے دار ایسے ہیں کہ جب وہ افطاری کرتے ہیں اور روزے کو مکمل کر دیتے ہیں تو انہیں بھوک اور پیاس کے سوا اور کچھ حاصل نہیں ہوتا، یعنی ان کے نام اعمال میں 0 لکھا جاتا ہے اور صرف بھوک اور پیاس کو لکھا جاتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے روزے کی حفاظت نہ کر سکے، روزہ رکھ کر یہ گناہوں میں مبتلا رہے، اور روزہ رکھ کر یہ یا تو ان کی نیت خالص نہ تھی، یہ روزہ اس لیے ان لوگوں نے روزہ اس لیے نہیں رکھا کہ اللہ راضی ہو جائے، بلکہ روزہ اس لیے رکھا کہ دنیا والے کہیں کتنا روزے دار ہے، کتنا صائم الدہر ہے، لوگ روزے دار کہیں کہ صائم الدہر کہیں، یا روزہ رکھا تو اللہ کے لیے لیکن گناہوں میں مبتلا رہا اور گناہوں سے اپنے آپ کو نہیں بچایا اور روزے کا جو حق تھا اس کو ادا نہ کیا، تو شام کے وقت میں افطار کے وقت میں جب یہ افطاری کرتا ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر افطار کرتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ کتنے روزے دار ایسے ہیں کہ وہ افطار کے وقت میں افطاری کرتے ہیں اور ان کو بھوک اور پیاس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا، یا تو انہیں نامہ اعمال میں 0 ملتا ہے یا پھر ایسا انلمیٹڈ اجر اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، لامحدود اجر عطا فرماتے ہیں، جس سے اللہ تعالیٰ خود حدیث قدسی میں ارشاد فرما رہے ہیں الصوم لی، روزہ میرے لیے رکھا گیا اور اس کی جزا بھی میں دوں گا۔ تو پہلا عمل وہ روزہ ہے، اور رمضان ہماری خوش نصیبی ہے کہ رمضان بالکل قریب ہے، اور حضرت دامت برکاتہم فرما رہے تھے کہ میں سب سے توبہ کے کلمات پڑھواؤں گا، یہاں سب سے توبہ کے کلمات پڑھوا رہے ہیں، اور کل ہی رمضان ہے۔ حضرت پھر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم کا ایک بیان سن رہا تھا، اس میں حضرت نے ایک واقعہ نقل کیا، اور واقعہ نقل کرتے ہوئے فرمایا کہ حضرت مرشد عالم پھر غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک خاص تعلق والے تھے، اور وہ عالم تھے، اللہ نے ان کو 7 بیٹے دیے تھے، 6 بیٹے عالم تھے، 1 بیٹا مرتد تھا، اور حضرت مرشد عالم جب باہر ملک جاتے تھے انہی کے گھر میں قیام فرماتے تھے، اور ایک دفعہ بیوی نے اہلیہ نے ان سے کہا کہ آپ کو حضرت اتنا اچھا سمجھتے ہیں اور آپ کے گھرانے کو اتنا اچھا سمجھتے ہیں، آپ نے یہ نہیں بتایا کہ آپ کا ایک بیٹا مرتد بھی ہے، آپ یہ بھی بتا دیں۔ اب وہ عالم بہت پریشان تھے کہ میں حضرت مرشد عالم کو کیسے بتاؤں کہ حضرت جہاں میرے 6 بیٹے عالم ہیں وہاں میرا ایک بیٹا مرتد بھی ہو گیا۔ بیوی نے بڑا حوصلہ دیا، بڑا حوصلہ دینے کے بعد حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ذکر کرنے کو کہا۔ اس عالم نے بڑی ہمت کر حضرت کے سامنے سر جھکا کر حضرت پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم فرمانے لگے، حضرت مرشد عالم کو بیان کیا حضرت میرے 7 بیٹے ہیں، لیکن ایک بیٹے کی طرف سے میں بہت دکھی ہوں، میرے 6 بیٹے تو بڑے اللہ والے ہیں، آپ کے ہاتھ پر باعث ہیں اور آپ سے اصلاح کراتے ہیں، میرا ایک بیٹا مرتد بھی ہے، وہ دین کو مانتا ہی نہیں ہے، میرے گھر میں پیدا ہوا، دین کو حاصل کیا، پھر اس کے بعد مرتد ہو گیا۔ حضرت نے فرمایا کوئی بات نہیں، ہماری ملاقات اس سے کراؤ۔ حضرت اس مرید نے حضرت کو بیٹے کو سمجھایا اور کہا حضرت سے ملاقات کر لو، تو حضرت سے ملاقات کے لیے جب وہ آئے تو حضرت نے کہا آپ کچھ بھی عمل نہ کریں، میں آپ کو باعث کا نہیں کہوں گا، میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گا، بس آپ میرے ساتھ توبہ کے کلمات پڑھ لیں، آپ یہ کر سکتے ہیں۔ تو اس نوجوان نے کہا مجھے نماز پڑھنے کا نہیں کہنا کہ آپ کہیں کہ میں نماز پڑھوں گا، آپ مجھے ذکر اور اذکار کا مت کہنا کہ میں ذکر اور اذکار کروں گا۔ حضرت نے کہا میں کچھ نہیں کہوں گا، بس میرے ساتھ توبہ کے کلمات کہہ دو۔ کہا یہ تو چھوٹا سا عمل ہے، میں کہہ دیتا ہوں۔ تو حضرت پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ جب اس شخص نے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر توبہ کے کلمات پڑھے اور پڑھنا شروع کیا، حضرت کہتے رہے اور وہ پڑھتا رہا، تو پڑھنے کے بعد جب توبہ کے کلمات مکمل ہوئے تو اگلی دفعہ جب حضرت کا سفر آیا تو اس نے کہا کتنی عجیب بات ہے کہ اللہ والے ہمارے گھر پر آئیں اور ہم خدمت نہ کریں۔ وہ خدمت پر آ گیا اور خدمت کے بعد وہ حضرت کے خلفاء میں شریک ہو گیا۔
اور اب اس وقت وہ حضرت کے خلفاء میں ہے اور حضرت کے خلفاء میں سے ہو کر لوگوں کی اصلاح کرتا ہے. یہ توبہ کے کلمات اب جس شخص سے گناہوں کی عادت نہ چھوٹ رہی ہو، جو شخص یہ کہتا ہے کہ میں گناہ کی عادت کو چھوڑنا چاہتا ہوں لیکن گناہوں کی عادت میں ایسی لذت اس کی لگ گئی اور ایسی لت لگ گئی کہ گناہ کی عادت چھوٹتی نہیں ہے، اس کے لیے سب سے مبارک عمل یہ ہے، برکت والا عمل یہ ہے، یہ اللہ والوں کے ہاتھ پر توبہ کے کلمات پڑھ لیں. اللہ والے توبہ کے کلمات کہیں گے اور یہ اس کو پیچھے پیچھے پڑھتا رہے. جب یہ پیچھے پیچھے پڑھتا رہے، اللہ والوں کی برکت سے، اللہ والوں کی توبہ کے کلمات کی برکت سے اللہ اس کے دل کی کایا کو پلٹ دیں گے. تو ایسا شخص جو توبہ کرتا ہے پھر گناہ میں مبتلا ہوتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے پھر گناہ میں مبتلا ہوتا ہے، اکابرین نے فرمایا کہ تم یہ شخص اس کا بہترین حل یہ ہے کہ یہ اللہ والوں کے ساتھ توبہ کی کلمات پڑھے، جسے عام زبان میں تجدید باعث بھی کہتے ہیں کہ اپنی تجدید باعث کر لو کہ چلو ہوا گناہ تو ہوا، تم اللہ والے کے ہاتھ پر دوبارہ توبہ کی کلمات. تو خیر بہرحال یہ ضمن میں ایک بات آ گئی تو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ وہ عمل جس پر اللہ تعالیٰ لامحدود اجر عطا فرماتے ہیں وہ روزہ ہے. اور رمضان کل سے یقینی طور پر شروع بھی ہو جائے گا. اور رمضان کا معنی جلنا اور جلانا ہے. رمضان کا معنی جلنا اور جلانا ہے. تو اس میں جلنا کیسے پایا جاتا ہے اور جلانا کیسے پایا جاتا ہے؟ تو جلنا بندے کی طرف سے پایا جاتا ہے اور جلانا اللہ کی طرف سے پایا جاتا ہے. کہ انسان جب بھوک اور پیاس کی شدت میں جلتا ہے اور اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہے تو اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے، تو اللہ کی رحمت اس کے گناہوں کو جلا دیتی ہے. اللہ کی رحمت اس کے گناہوں کو جلا دیتی ہے. تو رمضان کا معنی ہے جلنا اور جلانا. اور بعض علماء نے لکھا کہ رمضان کو رمضان اس لیے کہتے ہیں کہ رمضان کے روزے اس سال فرض ہوئے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ پر، جس سال سب سے زیادہ سخت گرمی تھی اور صحابہ اکرام جب آپس میں ملتے تو کہتے کہ بہت زیادہ گرمی ہے، بہت زیادہ گرمی ہے، اور اس میں رمضان کے لفظ کو استعمال کرتے. تو اس رمضان کے لفظ کو استعمال کرنے کی وجہ سے فرمایا اس مہینے کا نام رمضان ہو گیا. اور پھر قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو رمضان ہی کہا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. تو رمضان کا مہینہ یہ آیا ہی انسان کی مغفرت کے لیے اور انسان کو بلند درجات دینے کے لیے یہ رمضان کا مہینہ آیا. اور رمضان کے مہینے میں 3 کام لازمی کرے. ہر شخص 3 کام کرے، میں بھی کروں آپ بھی کریں، اور اللہ سے توفیق مانگے کہ اللہ یہ 3 کام کرائے. ہر روز دعا مانگے. کیا دعا مانگے؟ اے اللہ وہ لیلۃ القدر کی وہ گھڑی، وہ خاص گھڑی جو آپ نے مقبولیت کے لیے رکھی ہے، جس کی فضیلت آپ نے خود قرآن کریم میں بیان فرمائی ہے کہ وہ 1000 راتوں سے بہتر ہے. اللہ اس گھڑی کے اندر کان سے پکڑ کر مجھے اپنے سامنے کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ وہ گھڑی مجھ سے ضائع نہ ہو، اس گھڑی کے اندر مجھے کام سے پکڑ کر اللہ اپنے سامنے کھڑا کر دینا. اللہ یا میں قیام کی حالت میں ہوں، اللہ یا رکوع کی حالت میں ہوں، اللہ یا تجھے منانے کی حالت میں ہوں، رو دھو کر تجھے منا رہا ہوں. اللہ اس گھڑی سے مجھے محروم نہ کرنا. لیکن عجب بات ہے، رمضان میں تہجد پڑھنے والے نہیں ہیں. رمضان جیسے مبارک مہینے میں تہجد پڑھنے والے نہیں ہیں. ماں کو اس بات کی فکر ہوتی ہے بیٹا روزہ بہت لمبا ہے، تو 1 گلاس لسی کی جگہ 2 گلاس پی لے. ماں کو اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ بیٹا 1 روٹی کی جگہ تو 2 روٹی کھا لے. بیٹا تیری چاہت اور تیری پسند کے مطابق کھانا بنا دوں. بیوی کہتی ہے آپ جو چاہیں گے وہ کھانا بنا دوں، آپ جو پسند کریں گے وہ بنا دوں. سارا دن روزہ رکھنا ہے، سارا دن کام کرنا ہے. نہ ماں کہتی ہے، نہ بیٹی کہتی ہے، نہ بیوی کہتی ہے، نہ شوہر بیوی سے کہتا ہے، نہ بیوی شوہر سے کہتا ہے اللہ کے لیے اٹھ کے 2 رکعت نفل بھی پڑھ لیں. اللہ کے لیے اٹھ کر 2 رکعت نفل بھی پڑھ لیں. رمضان جیسا مبارک مہینہ اور اعتکاف جیسا مبارک عشرہ، آخری عشرہ معتکف مسجد کے اندر موجود ہے اور ساری رات غفلت میں گزر جاتی ہے. آج کل تو آن لائن کا سسٹم ہے، وہ گھر سے کھانا منگانے کو بھی بند کر دیتے ہیں، کہتے ہیں ہم آن لائن منگوا لیں گے. آن لائن کھانے چل رہے ہوتے ہیں اور سونے پہ سہاگا عام دعوتیں چل رہی ہوتی ہیں. کچھ نہیں پتا حلال ہے حرام ہے مشتبہ، بس لاؤ بھائی ڈالتے رہو، لاؤ بھائی ڈالتے رہو. ہم کس وجہ سے اعتکاف میں بیٹھے؟ ہم نے یہ رمضان کا مہینہ پایا اور کس طریقے سے اس کی قدر کرنی چاہیے ہم سے ضائع ہو گئے. اور کتنے مہینے ہم سے ضائع ہوتے چلے آئے اور کتنے سال ہم سے ضائع ہوتے چلے گئے. میرے بھائیوں، اکثر نوجوان ساتھی ہیں جو میرے سامنے بیٹھے ہیں، صحت مند ہیں. اس رمضان کی قدر کرو.
اور اس رمضان کی قدر کر کر ہر شب و روز کی دن رات ہر گھڑی کی قدر کرو اور یہ دعا مانگو، اے اللہ بس وہ گھڑی ضائع نہ کرنا۔ حضرت مولانا عبد الغفور مدنی رحمت اللہ علیہ کے حالات کا مطالعہ کر رہا تھا تو میں ایک بات پر حیران تھا کہ حضرت کے خاندان چاہے وہ ننیال ہو ددیال ہو، ہر شخص ولی ہے، ہر شخص عالم ہے۔ میں نے کہا کوئی ایسا عمل ہے کہ اللہ نے ان کے خاندان کو قبول کیا ہے؟ کوئی ایسا عمل ہے کہ اللہ نے اس خاندان کو قبول کیا ہے؟ تو میں حالات کا مطالعہ کر رہا تھا تو جب حالات کا مطالعہ کرتے کرتے پہنچا تو وہاں ایک جگہ پر پہنچا کہ ماں کو شب قدر ملی اور ماں نے اس شب قدر کی حالت کے اندر دعا مانگی، اللہ میری اولاد میں سے ہر شخص کو ولایت نصیب فرما، اے اللہ میری اولاد میں سے ہر شخص کو ولایت نصیب فرما۔ تو ماں کی دعا قبول ہوئی۔ مولانا عبد الغفور مدنی العباسی رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے ولایت کے اعلیٰ مقام پر پہنچایا، اور اعلیٰ مقام پر پہنچانے کے بعد حضرت کے ننیال ہو ددیال ہو ہر شخص ولی ہے، ہر شخص ولی ہے۔ تو ماں کی دعا کو عام نہ سمجھو، ماں کی دعا کو عام نہ سمجھو۔ تو ایک بات یہ ہے کہ یہ دعا شروع رمضان سے مانگنا شروع کر دو، اے اللہ وہ شب قدر کی خاص گھڑی جو آپ نے رکھی ہے اللہ اس میں مجھے غافل نہ کر دینا، اللہ مجھے اس سے محروم نہ کر دینا، اللہ میں کہیں بھی ہوں جس حالت میں بھی ہوں اللہ مجھے اٹھا کر اپنے سامنے لا کر کھڑا کر دینا۔ بس اس وقت دعا اس گھڑی کو مجھ سے ضائع نہ کرنا، وہ گھڑی مجھ سے ضائع نہ ہو۔ ایک دعا تو یہ شامل کر لو۔ دوسرا عمل، اپنے آپ کو عصر سے تیار کرو قیام اللیل کے لیے کہ قیام اللیل کرنی ہے، ہر حالت میں قیام اللیل کرنا ہے، ہر حالت میں قیام اللیل کرنا ہے، چاہے وہ 2 رکعت ہی کیوں نہ ہو، سحری سے پہلے ہو یا سحری کے بعد ہو، قیام اللیل لازمی کرنی ہے۔ عصر سے اپنا ذہن بنا لو، اپنی تیاری کر لو اور کھانا اتنا کھاؤ کہ تمہارا نظام ہضم وہ باقی رہے، تمہارا نظام ہضم برقرار رہے اور ہر چیز اپنے لیول پر رہے۔ میرے بھائیو زیادہ کھانے سے صحت نہیں بنتی، اگر زیادہ کھانے سے صحت بنتی تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سحری اور افطاری صرف 1.25 سیر گندم سے کرتے تھے، پورے مہینے کی سحری اور افطاری صرف 1.25 سیر گندم سے کرتے تھے۔ یہ ان کے پورے مہینے کی افطاری اور سحری کا عالم ہے کہ 1.25 سیر گندم، ہم ایک وقت میں 1.25 سیر گندم کھا جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کے بالکل سامنے تشریف فرما تھے، ستو پھانک رہے تھے اور ستو پھانک کر پانی پی رہے تھے۔ ایک فقیر آیا اور آ کر صدا لگائی، ہے کوئی اللہ کے نام پر کھانا کھلائے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہ سامنے والے دروازے کو دستک دو، یہاں سے ایک نوجوان نکلے گا، اس سے کہنا تمہیں اللہ کے لیے کھانا کھلائے، وہ تمہیں کھانا کھلائے گا تازہ۔ دروازے کو دستک دی، حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ باہر تشریف لائے، اس نے کہا مجھے اللہ کے لیے کھانا کھلاؤ۔ حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے تازہ کھانا بنوا کر اہلیہ سے اور فقیر کو دیا۔ فقیر نے جب شکم سیر ہو کر کھایا تو اس نے دوبارہ دستک دی، تو حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اب کیا ہوا؟ کہا مجھ سے بڑا ایک فقیر سامنے بیٹھا، اسے بھی تازہ کھانا کھلاتا تھا۔ تو حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہ اس گھر کا مالک ہے، یہ علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ تو فقیر حیران ہوا، کہنے لگا آپ روٹی نہیں کھاتے، آپ ستو پھانکتے ہیں کیوں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیلکولیشن کی کہ اگر روٹی کا ایک لقمہ کھاؤ، ایک لقمہ کھانے سے اتنے سیکنڈ لگتے ہیں اور اتنے سیکنڈ کی وجہ سے اللہ کا نام لینے میں تاخیر ہو جاتی ہے، اور ستو پھانکنے سے بس پیٹ بھر جاتا ہے اور اللہ کے نام کی حلاوت انسان کو حاصل ہو جاتی ہے۔ میں نے روٹی کھانا اس لیے چھوڑ دی تاکہ میں اللہ کے نام کی حلاوت کو حاصل کر سکوں اور اللہ کو حاصل کر سکوں۔ تو یہ ہمارے وہ صحابہ اور اکابرین نے زندگی گزار کر دکھائی کہ زندگی ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 8 سال کی عمر تھی، 8 سال کی عمر میں مکۃ المکرمہ میں پیدا ہوئے، اور مکۃ المکرمہ میں جب پیدا ہوئے تو حج کا قافلہ مدینۃ المنورہ سے مکۃ المکرمہ آیا، تو ایک شخص سے پوچھا آپ کہاں سے تشریف لائے؟ کہا مدینۃ المنورہ سے۔ اس کا ہاتھ پکڑ لیا، پکڑنے کے بعد کہا میں نے سنا ہے مدینہ میں ایک شخص ہے جو حدیث رسول پڑھاتا ہے، لوگ اسے مالک بن انس کہتے ہیں، کیا آپ نے مالک بن انس کی زیارت کی ہے؟ تو وہ نوجوان کہنے لگا ہاں بیٹا میں نے مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کی ہے، وہ دراز قد کے ہیں، نیلی آنکھیں ہیں، چوڑے سینے والے ہیں، مضبوط اعصاب والے ہیں۔ کہا چچا جان کیا آپ مجھے ان تک پہنچا سکتے ہیں کہ میں وہاں حدیث رسول کا علم حاصل کروں؟ کہا ہمارا ایک ساتھی بیمار ہے،
ہمارا ایک ساتھی بیمار ہے، ممکن ہے کہ وہ مکہ المکرمہ میں رہ جائے، اگر وہ مکہ المکرمہ میں رہ گیا تو میں آپ کو مدینہ المنورہ اس کی پالتی میں بٹھا کر لے جاؤں گا۔ اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دعاؤں میں لگ گئے، اللہ حدیث کا علم حاصل کرنا ہے، اور کچھ بھی اللہ مجھے مالک بن انس کے پاس پہنچا۔ اب اللہ کا کرنا تھا، اس نوجوان کا انتقال ہو گیا۔ وہ شخص آیا اور آ کر کہنے لگا، محمد ابن ادریس، ہم تمہیں اپنے ساتھ مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ لے جائیں گے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے 8 دن لگے مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ پہنچنے میں نے ان 8 دن میں 16 دفعہ قرآن پڑھا۔ ایک قرآن صبح پڑھتا ہے، ایک قرآن شام پڑھتا ہے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک میں 60 قرآن پڑھتے تھے، ایک قرآن صبح پڑھتے تھے، ایک قرآن شام پڑھتے تھے۔ آپ بیتی میں حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ گھر کی جوان عورتیں گھر کا سارا کام کاج کرنے کے بعد بھی 7 سے 8 سپارے آرام سے قرآن کی تلاوت کرتی تھی، آرام سے قرآن کی تلاوت۔ اور گھر کی بڑی عورتیں، بڑی اماں جسے ہم دادی کہتے ہیں، نانی کہتے ہیں، وہ تو قرآن ہی پڑھتی رہتے۔ ہمارے ہاں قرآن کی تلاوت کا کلچر ہی ختم ہو گیا کہ قرآن کی تلاوت کوئی کرے، قرآن کے قریب کوئی جائے۔ تو 2 عمل ہو گئے۔ پہلا عمل یہ ہے کہ اللہ دعا کے اندر لگ جانا، اللہ لیلۃ القدر مجھ سے محروم نہ کرنا۔ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ بالاکوٹ کے جہاد میں تھے، اور 27 کی شب قریب تھی، تو ایک تاک رات تھی، تو شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اپنے خیمے میں تشریف فرما تھے، تو کھڑے ہوئے اور تہجد پڑھنے لگے۔ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، کہا شاہ اسماعیل شہید کیا کر رہے ہو؟ فرمانے لگے حضرت لیلۃ القدر کو تلاش کر رہا ہوں، کیا ممکن ہے کہ لیلۃ القدر مل جائے؟ حضرت نے فرمایا اگر تم نے 11 مہینے کی راتوں کو قضا نہیں کیا تو اللہ تمہاری لیلۃ القدر کو قضا نہ کرے گا، سو جاؤ۔ پھر 27 کی رات تشریف لائے اور کہنے لگے اسماعیل آج کھڑے ہو جاؤ، آج کی رات شب قدر کی رات۔ یہ ہمارے اکابر ہیں جو گزرے ہیں، اور مجھے اور آپ کو ایک سبق دے کر گئے کہ رمضان گزارنا ہے تو کس طرح گزارنا ہے، اور زندگی گزارنی ہے تو کس طرح گزارنی ہے۔ تو لیلۃ القدر کی دعا کرنی ہے۔ نمبر 2 قیام اللیل کرنا ہے کہ قیام اللیل کرے۔ اور نمبر 3 تیسرا عمل جی تلاوت قرآن کریم۔ قرآن کریم کی تلاوت کو لازمی کرنا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کو لازمی کرنا ہے۔ حفاظ کرام تو اس وقت تک قرآن کریم کی خوب تلاوت کرتے ہیں جب تک قرآن ختم نہ ہو۔ جب قرآن ختم تو حفاظ کرام بھی قرآن کو بند کر اوپر رکھ دیتے ہیں، قرآن کی تلاوت نہیں کرتے۔ تو قرآن کریم کی تلاوت اس کا اہتمام خاص طور پر کریں۔ تو یہ رمضان قریب ہے، تو پہلی چیز جس پر اللہ تعالیٰ لامحدود اجر عطا فرماتے ہیں وہ روزہ ہے، وہ روزہ ہے۔ الصوم لی وانا اجزی بھی، کہ روزہ میرے لیے رکھا گیا اور اس کا اجر بھی میں دوں گا۔ دوسرا عمل جس پر اللہ تعالیٰ لامحدود اجر عطا فرماتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ آپ دین کا کام کریں، آپ دین کا کام کریں، اور دین کا کام کرنے کے بعد لوگ آپ کو برا بھلا کہیں۔ آپ دین کا کام کریں اور لوگ آپ کو برا بھلا کہیں، اور آپ خاموشی سے دین کا کام کرتے رہے۔ اللہ قسم کھا کر کہتا ہے نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون وان لك لاجرا غير ممنون۔ پہلے اپنے محبوب کی صفت کو بیان کیا کہ لوگ آپ کو پاگل کہتے ہیں، آپ کو ساحر کہتے ہیں، آپ کو شاعر کہتے ہیں، کہنے دیجئے، اس لیے کہ آپ تو ہمارے لیے کام کر رہے ہیں، آپ نے اس پر صبر کیا۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، ہم آپ کو وہ اجر عطا کریں گے جس کی کوئی تعداد ہے ہی نہیں، جس کی کوئی محدود ہے ہی نہیں، انلمیٹڈ اجر ہم آپ کو عطا کریں گے۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ۔ عتبہ بن ربیعہ مکہ المکرمہ میں خانہ کعبہ کے اندر بیٹھا تھا، تو دوحہ قبیلہ کے سردار آیا۔ جب سردار آیا تو عتبہ بن ربیعہ نے اس سردار سے کہا کہ یہاں ایک نوجوان ہے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب الہاشمی القریشی، میرے خاندان کا ہے، بس وہ ایک ساحر ہے، اس کی بات کو نہ سننا، اگر تم نے اس کی بات کو سنا تو اس کا سحر تم پر کام کر جائے گا اور تم اس کے گرویدہ ہو جاؤ گے۔ تو اس سردار نے کہا
روئی ڈال دوں گا، میں اس کی بات کو سن ہی نہ سکوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں تشریف لائے۔ جب مسجد حرام میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، آپ حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر نماز ادا کرتے تھے۔ آپ حجر اسود کے سامنے کھڑے ہوئے آپ نے نماز ادا کرنا شروع کی۔ اب وہ نوجوان طواف کر رہا تھا عتبہ بن ربیعہ کے ساتھ۔ جب عتبہ بن ربیعہ کے ساتھ طواف کر رہا تھا اس کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی۔ عتبہ بن ربیعہ سے کہنے لگا من ھذا، یہ کون ہے؟ تو عتبہ بن ربیعہ کہنے لگا ہوا یہ وہی ہے جس کے بارے میں تمہیں کہہ رہا تھا کہ یہ ساحر ہے، اس کی بات کو سننا نہیں۔ وہ طواف کرتا رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھتا رہا۔ جب اس سے رہا نہ گیا اور آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا۔ جب پاس بیٹھ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے ختم ہونے کا انتظار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز کو ختم کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کر کہا ماذا قلت انت، آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الحمد للہ احمدہ استعینہ استغفرہ انؤمن بہ اتوکل علیہ من یہدی اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له۔ وہ نوجوان کہنے لگا اعد، اپنے کلام کو دوبارہ کہو، سات سمندر تیری فصاحت کو پی گیا اس کلام کو، یہ اتنے زیادہ فصیح کلام ہے، اس کو دوبارہ کہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا ان الحمد للہ احمدہ استعینہ استغفرہ انؤمن بہ اتوکل علیہ من یہدی اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہاتھ بڑھایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کیا چاہتے ہو؟ کہا آپ کا غلام بننا چاہتا ہوں، آپ دین کا کام کریں، لوگ آپ کو برا بھلا کہیں، آپ صبر کریں۔ اللہ کہتا ہے وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، آپ کے لیے جو اجر اللہ نے رکھا ہے وہ لامحدود رکھا ہے، آپ اس پر صبر کریں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بغداد سے گزر رہے تھے، جب بغداد سے گزر رہے تھے تو کہنے لگے آؤ، اپنے شاگردوں سے اور مریدوں سے کہنے لگے آؤ آج مجھے بہلول سے کام ہے، آج مجھے بہلول سے کام ہے۔ تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں نے کہا حضرت آپ وقت کے اتنے بڑے ولی ہیں، آپ وقت کے اتنے بڑے اللہ والے ہیں، آپ کو بہلول جیسے شخص سے کیا کام ہے؟ وہ تو ایک مجنون اور دیوانہ ہے، اس سے آپ جیسے شخص کو کیا کام ہو سکتا ہے؟ حضرت نے فرمایا جاؤ بہلول کو ڈھونڈو، بہلول ہے کہاں؟ جب بہلول کو ڈھونڈا تو کہا وہ ایک جنگل میں ہے، اس جنگل میں وہ آرام سے بیٹھا ہے۔ حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک گدڑی ہوتی تھی، ایک عصا ہوتا تھا، بچوں کی طرح مستیاں کرتے تھے، بچے کی طرح مستیاں کرتے تھے۔ ایک تاجر گزر رہا تھا، مجھے ایک واقعہ یاد ہے، ایک تاجر گزر رہا تھا تو بہلول رحمۃ اللہ علیہ کے پاس سونے کا دینار تھا۔ بہلول رحمۃ اللہ علیہ ہوا میں اچھلاتے، اسے پکڑتے، پھر ریت سے اس کو صاف کرتے۔ تاجر سمجھا یہ پاگل دیوانہ ہے، اور پاگل دیوانہ ہونے کے بعد اسے نہیں پتا یہ سونے کا دینار ہے۔ وہ بہلول رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا یہ سکہ بہت اچھا ہے نا؟ کہا ہاں یہ سکہ بہت اچھا ہے۔ کہا اس جیسے میں تمہیں 10 دے دوں، یہ مجھے دے دو۔ تو حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہاں یہ تو بہت اچھا ہے کہ تم مجھے 10 دے دو اور یہ 1 لے لو۔ تو حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگا اچھا دے دو۔ تو انہوں نے کہا میری ایک شرط ہے۔ کہا کیا شرط ہے؟ کہا گدھے کی طرح آواز نکالو پھر میں تمہیں دوں گا۔ تو تاجر نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، کوئی نہیں تھا۔ وہ گدھے کی طرح دونوں ہاتھ آگے رکھنے کے بعد گدھے کی طرح آواز نکالنے لگا۔ تو اس کے بعد حضرت نے فرمایا میں تمہاری طرح گدھا نہیں ہوں کہ اپنے سونے کا سکہ تمہیں دے دوں، تم سے جعلی سکہ لے لوں۔ وہ تو فوراً سے بھاگ گیا کہ یہ تو دیکھنے کا پاگل ہے لیکن حقیقت میں یہ پاگل نہیں ہے۔ حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ اپنی دیوانگی کے اندر مست ہے اور جنگل کے اندر تشریف فرماتے۔ شاگردوں نے آ کر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا وہ جنگل میں ہے۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگردوں کے ساتھ جنگل میں آئے اور جنگل میں آ کر سلام کیا اور بڑے ادب سے ان کو سلام کیا اور ادب کے ساتھ ان کے سامنے بیٹھ گئے۔ تو حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کون ہو؟ کہا جنید۔ تو جانتے تو تھے؟ کہا وہی بغداد کا جنید جو لوگوں کو اللہ کی باتیں بتاتا ہے، لوگوں کو ولایت کے مقام تک پہنچاتا ہے، وہی جنید ہو؟ کہا ہاں میں وہی جنید ہوں۔ تو کہا بات کرنے کے آداب تو پتہ ہوں گے، بات کرنے کے آداب تو پتہ ہوں گے کہ بات کس طرح کی جاتی ہے۔ حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ کو بات کرنے کے سارے آداب سنائے کہ میں سامنے والے کو مقام کو دیکھ کر گفتگو کرتا ہوں، اس کی ذہنیت کے مطابق گفتگو کرتا ہوں، آپ جناب کے ساتھ گفتگو کرتا ہوں، جامع اور فصاحت کے ساتھ گفتگو کرتا ہوں، اس سے آگے کی گفتگو نہیں کرتا۔ حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا عجب بات ہے کہ لوگ اتنا تمہارا گن گاتے ہیں، تمہیں تو بات کرنے کے آداب کا بھی علم نہیں کہ بات کرنے کے آداب کیا ہوتے ہیں۔
اور اپنی گدڑی کو اٹھایا، اپنے عصا کو اٹھایا، دامن کو جھاڑا اور آگے چل دیے۔ جب آگے چلے تو ساتھیوں نے کہا حضرت ہم نے تو آپ کو پہلے کہا تھا یہ دیوانہ ہے، اس دیوانے سے آپ کو کیا ملے گا، آپ اپنا وقت ضائع نہ کریں اور اس دیوانوں کو اس کے حال پر چھوڑ دیں۔ حضرت نے فرمایا نہیں، مجھے اس سے کام ہے، مجھے اس سے کام ہے، چلو اس کے بیٹھنے کا انتظار کرو، یہ کہاں بیٹھے گا۔ پھر دور جا کر بیٹھے تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ پھر ادب سے سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد وہی سوال دہرایا، کون ہو؟ کہا جنید۔ کہا وہی جنید جو بغداد کا ہے؟ کہا ہاں وہی جنید جو بغداد کا ہے۔ تو کہنے لگے سونے کے آداب تو پتہ ہوں گے کہ سونے کے آداب کیا ہیں؟ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے سونے کے سارے آداب بتائے۔ دائیں کروٹ پہ سونا سنت ہے، دعا پڑھنا سنت ہے، بستر کو بچھانا سنت ہے، اس کو جھاڑنا سنت ہے، سونے کے تمام آداب کو بیان کیا۔ تو بیان کرنے کے بعد حضرت بیلول رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا لوگ ایسے ہی تمہارا گن گاتے ہیں، تمہیں تو سونے کے آداب کا بھی نہیں پتا، تمہیں تو سونے کے آداب کا بھی نہیں پتا کہ سونے کے آداب کیا ہے۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ خاموش۔ وہ ساتھی پھر کہنے لگے حضرت آپ کس کے چکر میں پڑ گئے، یہ دیوانہ ہے، یہ پاگل ہے، آپ اس کو چھوڑ دیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نہیں، مجھے اس سے ضروری کام ہے، اس کے بیٹھنے کا انتظار کرو، یہ کہاں بیٹھے گا۔ پھر حضرت بیلول رحمۃ اللہ علیہ ایک دور جا کر پھر گدڑی کو بچھایا اور بیٹھے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ پھر تشریف لائے اور لانے کے بعد سلام کیا۔ سلام کرنے کے بعد پھر وہی سوال دہرایا، کون ہو؟ کہا جنید۔ کہا وہی جنید جو بغداد کا ہے؟ کہا ہاں وہی جنید جو بغداد کا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کھانے کے آداب کو پتہ ہوں گے، کھانے کے آداب تو پتہ ہوں گے۔ تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے کھانے کے تمام آداب بتائے کہ ایک ٹائم پر بیٹھ کر کھانا کھانا، دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا، اپنے سامنے سے کھانا کھانا، سارے آداب بتائے۔ تو سارے آداب بتانے کے بعد حضرت نے فرمایا ارے بھائی تمہیں تو کھانے کے آداب کا بھی نہیں پتا، لوگ تمہارے ایسے گیت گاتے ہیں۔ یہ کہہ کر اٹھنے لگے۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ہاتھ کو پکڑا، پکڑنے کے بعد فرمایا حضرت اللہ کے لیے مجھے تینوں آداب سکھا دیں، حضرت مجھے اللہ کے لیے تینوں آداب سکھا دیں، میں یہی سیکھنے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ تو بیلول رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے اور مسکرائے۔ مسکرانے کے بعد کہنے لگے جب بات کرنے لگو تو دیکھو تم بات اللہ کے لیے کر رہے ہو یا لوگوں کے لیے کر رہے ہو۔ اگر تم بات اللہ کے لیے کر رہے ہو تو یہ سارے آداب جو تم بجائے لا رہے ہو یہ دوسرے درجے کے، ثانوی درجے کے۔ پہلے اس بات کو دیکھو کہ تم بات اللہ کے لیے کر رہے ہو یا نہیں۔ اگر تم بات اللہ کے لیے کر رہے ہو پھر سارے آداب بجا لاؤ، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر تم بات اللہ کے لیے نہیں کر رہے پھر تم جتنے چاہے آداب کو بجا لاؤ، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ پھر فرمایا سونے کے آداب میں سے یہ ہے کہ سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ تم سوتے وقت یہ دیکھو اللہ کا قرض یا دنیا والوں کا کوئی قرض تمہارے کندھے پر تو نہیں ہے۔ اگر اللہ کا قرض اور دنیا والوں کا کوئی قرض تمہارے کندھے پر ہے پھر تمہارا سونا بھی وبال ہے اور ان آداب کا خیال رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں پھر تم تمام آداب کا خیال رکھو تو تمہارا سونا مبارک ہے۔ اور پھر فرمایا کھانے کے آداب میں سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ یہ دیکھو یہ حلال کا کھانا ہے یا حرام کا کھانا ہے یا مشتبہ کھانا ہے۔ اگر یہ کھانا حلال کا ہے تو تم یہ جتنے بھی آداب بجا لا رہے ہو یہ ثانوی درجے کے آداب ہے، پھر ان کو بجا لاؤ، برکت ہوگی۔ لیکن اگر وہ کھانا ہی حرام کا ہے، وہ کھانا ہی مشتبہ ہے، تم حرام میں بیٹھ کر کھاؤ، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد حیران ہوئے اور حیران ہونے کے بعد ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوئے، حضرت آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے کہ آپ نے ان سے سبق سیکھنا تھا اور انہوں نے آپ کو سبق سکھایا۔ تو پہلا عمل یہ ہے کہ انسان روزہ رکھے اور روزہ بھی اللہ کے لیے رکھے تو اجر لامحدود ملے گا۔ دوسرا عمل انسان دین کا کام کرے اور اپنے خاندان کے لوگوں کے طعنوں کو برداشت کرے اور قبیلے کے لوگوں کے طعنوں کو برداشت کرے اور برداشت کرنے کے بعد انسان صبر کرے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس کے لیے بہترین اجر رکھوں گا، وہ اجر جس کی کوئی یہ دوسرا عمل ہے کہ آپ دین کا کام کریں اور لوگ آپ کو طعنہ دیں، خاندان والے آپ کو طعنہ دیں کہ نیا دین لے کر آیا ہے، نئی شریعت لے کر آیا ہے، یہ ساری چیزیں وہ طعنہ دیں، آپ اس کو برداشت کریں۔ اللہ آپ کو کرنٹ حلاوت ایمان عطا فرمائے گا، کرنٹ حلاوت ایمان عطا فرمائے گا۔ دو عمل ہو گئے۔ تیسرا عمل کوئی غلطی کرے پھر آپ اس کو معاف کریں۔ اللہ فرماتے ہیں فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، جو کوئی غلطی کرتا ہے آپ اس کو معاف کرتے ہیں پھر اس کی اصلاح کرتے ہیں تو اصلاح کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں فاجرہ علی اللہ، اس کا اجر اللہ پر ہے۔ کتنا اجر ہے؟ لا محدود،
لا محدود ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہرمزان کی لڑائی ہوئی. ہرمزان یہ واحد قبیلہ ہے جس میں صحابہ نے 1 سال لڑائی لڑی ہے. 1 سال تک صحابہ نے یہ لڑائی لڑی ہے. جب ہرمزان کے سردار کو پکڑا گیا تو عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شورا سے مشورہ کیا کہ کیا کرے. تو فرمایا اسے امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجو. امیر المؤمنین جانے, یہ سردار جانے. ہرمزان کا سردار جب مدینہ المنورہ میں عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کھڑا ہوا تو وہ ہاتھوں میں زنجیریں تھیں, پاؤں میں زنجیریں تھیں, تو وہ بالکل نہ خوف تھا نہ ڈرا, بالکل اکڑ کر کھڑا ہوا. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے تشریف فرمانے لگے, اب کیا کہتے ہو؟ کہا عمر تم اس قوم سے تعلق رکھتے ہو جسے ہم جوتے کی نوک پر بھی نہیں رکھتے تھے, اس لیے کہ ہم ایران کے تھے اور ایران سپر پاور تھی. تم اس قوم سے تھے جسے ہم جوتے کی نوک پر بھی نہیں رکھتے تھے. مسئلہ صرف یہ ہے تم نے اپنے اور ہمارے درمیان اللہ کو لایا ہے, اب اللہ سے کون لڑے. یہ کافر عمر بن الخطاب کو کہہ رہا ہے جب وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے, اور زنجیروں میں جکڑنے کے بعد جکڑا ہوا ہے, اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کہہ رہا ہے کہ تم اس قوم سے تعلق رکھتے ہو جس قوم کو ہم جوتے کی نوک پر نہیں رکھتے تھے, لیکن اب مسئلہ یہ ہے تم نے اپنے اور ہمارے درمیان اللہ کو لایا ہے, اس اللہ سے کون لڑ سکتا ہے, اس لیے اب ہم تمہارے قیدی ہیں, جو چاہے کرو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تمہیں چھوڑ دوں. کہا معافی نہیں مانگتا, کہ تم سے بھیک نہیں مانگتا کہ تم مجھے چھوڑ دو. کہا قتل کر دوں. کہا قتل کرنا ہے قتل کرو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس کو چھوڑ دو. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جہاں باز سپہ سالاروں میں ہرمزان کا سردار تھا, آپ نے اصلاح فرمائی, اور اصلاح فرمایا اس کو معاف فرمایا, اس کی بدتمیزی پر صبر کیا, اس کو معاف فرمایا, اس کی اصلاح فرمائی, وہ مسلمان ہوا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شورا کے ممبران میں سے وہ ہرمزان قبیلے کا سردار بنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لائے تو حضرت عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگے, اللہ کے رسول اگر کوئی شخص کتنا ہی بڑا کافر ہو, کتنا ہی بڑا گناہگار ہو, اگر وہ اسلام قبول کرنا چاہے کیا اس کے اسلام کو قبول کیا جائے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اس کے اسلام کو قبول کیا جائے گا. کیا وہ بہت بڑا مجرم ہو اور اس کی وجہ سے اسلام کو بہت بڑا نقصان پہنچا ہو, کیا اسلام اس کی اس غلطی کو معاف کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اسلام کلمہ طیبہ اس کی اس غلطی کو معاف کرے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نقاب کو کھولا, کہا انا وحشی ہوں, میں وحشی ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. آپ نے فرمایا میں نے تیرے قصور کو معاف کیا, میں نے ہر جرم کو معاف کیا, بس ایک بات کہنا کہ میرے پیچھے بیٹھنا, میرے سامنے نہ بیٹھنا. تمام علماء مؤرخین اس بات پر متفق ہیں حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ واحد صحابی ہیں جس نے صرف ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کا دیدار کیا سامنے بیٹھ کر. ہمیشہ آپ کے پیچھے بیٹھے, ہمیشہ آپ کے پیچھے بیٹھے. فمن عفا واصلح فاجره على الله. عبداللہ بن ابی امیہ, ابو سفیان بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ دونوں صحابی فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور اپنا سفارشی عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا اور کہا اللہ کے رسول سے کہیں ہمارے ایمان کو قبول کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ان کے ایمان کی ضرورت نہیں, مجھے ان کے ایمان کی ضرورت نہیں. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول آپ تو صلہ رحمی کرنے والے, آپ دشمنوں کو معاف کرنے والے, ایک آپ کی پھوپھی کا بیٹا عبداللہ بن ابی امیہ, ایک آپ کی تائی کا لڑکا ابو سفیان بن حارث, آپ نے دشمنوں کو معاف کیا, ایک آپ کی پھوپھی کا بیٹا ہے, ایک آپ کی تائی کا بیٹا ہے, آپ ان کو بھی معاف کر دیں. آپ نے بڑے بڑے لوگوں کو معاف کیا, ان کو معاف کرنے میں کیا حرج ہے؟ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سفارش پر ابو سفیان بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن ابی امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کو قبول کیا. عبداللہ بن ابی امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ایسا عمل کیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے عمل ان کے اسلام کو قبول نہیں فرما رہے تھے. عبداللہ بن ابی امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ المکرمہ کی زندگی میں کہا محمد ایک سیڑھی لے کر آ جو زمین سے آسمان پر جائے, پھر تو ہم سب کے سامنے آسمان پر چڑھ, پھر وہاں سے ایک چٹھی لے کر آ اور اس میں لکھا ہو کہ اللہ نے تجھے رسول بنایا, تیرے ساتھ 2 گواہ ہوں, فرشتے آ کر گواہی دیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں اللہ نے اسے اپنا نبی بنایا, میں تب بھی تجھے اللہ کا رسول ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. غلطی کی فمن عفا, غلطی کی آپ نے معاف کیا, واصلح پھر اصلاح فرمائی, فاجرہ علی اللہ, اس کا اجر اللہ پر ہے.
ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کلیش ہو گیا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو نقل کرتے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سخت جملہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کالی ماں کا بیٹا. آپس میں سخت کلیش ہو گیا, غصہ آ گیا, تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت جملہ کہا. جب سخت جملہ کہا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جملے سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف ہوئی, رونے لگے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لانے کے بعد فرمایا اللہ کے رسول مجھے ابو ذر نے یوں کہا. اب ابو ذر قبیلہ غفار کے سردار تھے. اب قبیلہ غفار کے سردار تھے اور سردار ہونے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور بلانے کے بعد اب اصلاح فرما رہے ہیں ابو ذر. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح فرمائی. اصلاح کس طرح فرمائی؟ فرمایا ابو ذر تیرے اندر زمانے جاہلیت کی عصبیت اب بھی موجود ہے. کہ اس جملے سے ان کے اندر سے عصبیت کو نکالا اور نکالنے کے بعد ان کی اصلاح فرمائی. تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر لیٹ گئے اور بلال سے کہنے لگے بلال میرے منہ پر کھڑا ہو جا. اس منہ کے ذریعے اور اس منہ کے اندر جو زبان ہے اس زبان کے ذریعے سے میں نے تجھے تکلیف پہنچائی, تیرے دل کو دکھایا. یہاں کھڑا ہوگا تو میں راضی ہوں گا, اگر یہاں کھڑا نہیں ہوگا تو میں راضی نہیں ہوں گا. فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ. معافی کس کو کہتے ہیں؟ بڑی خوبصورت بات علماء نے لکھی ہے. کہا ایک شخص سے اگر غلطی ہو جائے اور وہ کہے مجھے معاف کر دو, آپ نے اس کو درگزر کر دیا, درگزر کرنے کے بعد دوبارہ اس سے غلطی ہوئی, دوبارہ غلطی ہونے کے بعد آپ پیش میں آئے اور پیش میں آنے کے بعد کہا تم نے پہلے بھی یہ غلطی کی تھی اور یہ غلطی اب دوبارہ کی ہے. فرمایا تم کینہ ور ہو, معاف کرنے والے نہیں. اگر معافی والے ہوتے تم نے اس کی پہلی غلطی کو معاف کیا ہوتا تو تمہاری زبان پر یہ بات نہ آتی کہ تم نے پہلے اس کو معاف کیا تھا, تم نے پہلے اس کو معاف کیا تھا. حضرت مولانا شیخ العزیز مولانا زکریا کاندیلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے خادم کو ڈانٹ رہے تھے. بڑی خوبصورت بات مجھے یاد آئی. شیخ الحدیث مولانا زکریا کاندیلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے خادم کو ڈانٹ رہے تھے اور انہیں پتہ نہیں چلا پیچھے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ, یہ مولانا یحییٰ کاندیلوی رحمۃ اللہ علیہ, دونوں میں سے کوئی ایک تھا. تو وہ تشریف فرما تھے. تو شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے تھے, وہ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ مجھے معاف کر دیں اور میں اس سے کہہ رہا تھا کتنی مرتبہ معاف کروں, کتنی مرتبہ معاف کروں. تو پیچھے سے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جتنی معافی آپ اللہ سے چاہتے ہیں اتنی دفعہ اس کو معاف کریں. کتنا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا, جتنی معافی آپ اللہ سے چاہتے ہیں اپنی غلطی کی اتنی معافی اس کو بھی دے دیں کہ اس کو معاف کریں. تو فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ, جو شخص غلطی کرے اس کو معاف کر دو پھر اس کی اصلاح کرو, اس کا اجر اللہ کرے. یہ تیسرا عمل ہے. اور چوتھا عمل جو اللہ تعالیٰ اس پر حساب اجر عطا فرمائیں گے اور وہ ہے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. وہ صبر ہے, انسان صبر کرے, جب صبر کرتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں بغیر حساب اجر عطا کروں گا. صبر کرے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں ایک ہی قصہ مشترک ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور فرمایا اپنے شاگرد احمد بن حنبل سے کہیں ایک مصیبت آنے والی ہے, تم استقامت رکھنا, اللہ تمہیں پار کر دے گا, اللہ تمہیں پار کر دے گا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس شاگرد پیغام لے کر پہنچا. جب شاگرد پیغام لے کر پہنچا ان کے پاس ایک ہی کرتا تھا جو انہوں نے زیبتن کیا تھا. اس پیغام لانے والے کو وہ کرتا اتار کر دیا اور کہا کہ اچھا تم یہ میری طرف سے ہدیہ لے لو. وہ طالب علم جب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچا تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا احمد بن حنبل نے تمہیں کوئی ہدیہ دیا؟ اس نے کہا نہیں. کہا ہو نہیں سکتا کہ تم احمد بن حنبل کے پاس جاؤ اور یہ پیغام لے کر جاؤ اور تمہیں ہدیہ نہ دیا ہو. تو اس نے کہا حضرت میں چاہتا تھا کہ آپ سے چھپا لوں, یہ اپنا کرتا دیا جو زیبتن کیا تھا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو دھو کر اس کا پانی دیا. تبرکات اولیاء سے فائدہ اٹھانا ثابت ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ 84 سال کی عمر میں بوڑھے ہو گئے. جب 84 سال کی عمر میں بوڑھے ہوئے تو بوڑھا ہونے کے بعد امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں خلق قرآن کا مسئلہ چھڑ گیا اور خلیفہ بنو عباس کا سب سے طاقتور بادشاہ معتصم باللہ جو سب سے زیادہ طاقتور تھا, ایک ہاتھ سے مضبوط نوجوان کی کلائی کو توڑ دیتا تھا.
اپنے تخت پر موجود تھا، اور ایک طرف امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو سامنے کھڑا کیا، وہ زندان سے ان کو لایا گیا اور زنجیروں میں جکڑا گیا، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو لایا گیا قیدی بنا کر۔ احمد ابن ابی داؤد وہ تخت کے دائیں طرف بیٹھا تھا، اب مناظرہ ہو رہا ہے، یہ معتزلی ہے، وہ احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ جب مناظرہ ہوا خلق قرآن پر، جب وہ زوال پذیر ہوا، شکست پذیر ہوا، تو معتصم باللہ نے کہا ہے کوئی شخص اب خود قتل نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے کہ لوگوں کا انبار زیادہ تھا، علماء کا ہجوم زیادہ تھا، سب کچھ تھا، قتل کرنا نہیں چاہتا، تو پھر اعلان کیا ہے کوئی شخص جو اسے ایسے کوڑے مارے، کوڑے مار مار کر ہلاک کرے۔ تو ایک وحشی کھڑا ہوا، اس نے کہا میرے 10 کوڑے ہاتھی کھا لے وہ مر جاتا، میرے 10 کوڑے ہاتھی کھا لے مر جائے گا۔ کہا آؤ اپنی طاقت کو آزماؤ۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے جسم پر جب کوڑے لگنے لگے تو 18 کوڑے اس نے مارے، 18 کوڑے، ہر کوڑے پر وہ اسے بددعا دیتا، وہی حق وہی لک بقوت و شدت، تیرے لیے ہلاکت ہو، تیرے لیے بربادی ہو، اور طاقت سے مار، اور زور سے مار۔ جب غشی کھا کر زمین پر گرے تو احمد بن ابی داؤد یہ تخت سے اترا اور احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے کہا ایک دفعہ کہ قرآن خالق ہے، اور قرآن خالق نہیں مخلوق ہے، میں تجھے زندان سے نکال کر میں تجھے تخت پر لا کر کھڑا کروں گا۔ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اسی حالت میں فرمایا ایک دفعہ کہ قرآن خالق ہے مخلوق نہیں، خدا کی قسم جہنم کے دروازے سے نکل کے جنت کے دروازے پہ کھڑا کروں گا۔ تو ساری زندگی پھر ایک دعا کرتے تھے، اس واقعے کے بعد دعا کرتے تھے یا اللہ ابو الہیثم پر رحم فرما، یا اللہ ابو الہیثم پر رحم فرما۔ ایک دن بیٹے کو جیش آیا، ابا جان یہ ابو الہیثم ہے کون؟ آپ بار بار اس کے لیے دعا کرتے ہیں، بار بار اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ کہا بیٹا ابو الہیثم نہ ہوتا آج دین نہ ہوتا۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تاریخ میں دو لوگ ایسے ہیں کہ جو ایسے نازک موقع پر استقامت کے پہاڑ بنے، اگر یہ 2 لوگ نہ ہوتے تو دنیا میں مسلمان نہ ہوتے، اگر مسلمان ہوتے تو صحیح دین نہ ہوتا۔ پہلا شخص سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نازک موقع پر آ کر استقامت کے پہاڑ بنے اور سارے مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کیا۔ کا دوسرا شخص وہ احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، کہ احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایسے نازک موقع پر آ کر استقامت کے پہاڑ بنے کہ مسلمانوں کو دین کا راستہ دکھایا، سنت کا راستہ دکھایا۔ کہا بیٹا وہ ابو الہیثم ہے جو بغداد کا چور تھا، جب مجھے زندان سے نکالا گیا، مجھے گھسیٹ کر لایا جانے لگا اور مجھے میرے ساتھ بدتمیزی کی جانے لگی، میرے جسم سے خون بہ رہا تھا، لوگوں کا ہجوم تھا، اور جب لوگوں کا ہجوم تھا بڑے علماء اور کبار علماء بغداد چھوڑ کر جا چکے تھے، یا ان کو قتل کر دیا گیا تھا یا انہیں سولی پر چڑھا دیا گیا تھا، میں اکیلا باقی تھا۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ 84 سال کا بوڑھا ہوں، اس بڑھاپے کے اندر کوڑے کھاؤں گا، کوڑے کھا کر کیسے برداشت کروں گا، جھوٹ بول کر جان بچانا جائز ہے، میں آج اس کے سامنے کہہ دیتا ہوں قرآن مخلوق ہے خالق نہیں، میری جان چھوٹ جائے گی، پھر میں درس میں عام کروں گا کہ قرآن خالق ہے مخلوق نہیں۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا، مجمع کو چیرتا ہوا ایک شخص آیا، میرے سامنے آ کر کھڑا ہوا اور مجھے مخاطب کر کر کہنے لگا احمد مجھے جانتے ہو میں پریشانی میں تھا، میں بہت زیادہ پریشان تھا، غم زدہ تھا، میں نے اسے پہچاننے سے انکار کیا، میں نے کہا نہیں میں نہیں پہچانتا، اس نے مجھے زور دیا مجھے پہچانو میں کون ہوں، کہا میں نہیں پہچانتا، کہا بغداد کا سب سے بڑا چور ابو الہیثم، بغداد کا سب سے بڑا چور ابو الہیثم، جس نے بنو عباس کے کوڑے کھا کر چوری کو نہ چھوڑا، آج تو کوڑوں کے خوف سے اللہ کے دین کو نہ چھوڑنا، ورنہ روئے زمین پر آج دین نہیں ہو۔ بیٹا میں اس لیے ابو الہیثم کے لیے دعا کروں، صبر کرو مصیبت پر، گناہوں کے نہ کرنے پر صبر کرو، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، اللہ وہ اجر عطا فرمائیں گے جو انسان کے گمان میں بھی نہیں ہے، جس کی کوئی لمٹ بھی نہیں ہے، ان لمیٹڈ اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائیں گے انسان کو۔ یہ 4 اعمال ہیں جن کے اجر کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ثواب کے بارے میں لا محدود فرمایا کہ ان لمیٹڈ ثواب ہے، اور یہ وہی 4 اعمال ہے۔ تو ان نماز آخری عمل وہ صبر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنائے، ان کے اجر کے بارے میں فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کر فرمایا وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو آج آپ خوشخبری دیں۔ آخری بات سناتا ہوں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اسی خلق قرآن کے مسئلے میں جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو
اور اساتذہ کے درمیان غلط فہمی پیدا کی گئی تو بخارا سے ان کو ضلع وطن کیا گیا. جب ضلع وطن کیا تو ان کو نیشاپور یاد آیا کہ میں نیشاپور جاؤں. نیشاپور جب آیا, نیشاپور میں پیغام پہنچایا تو نیشاپور کے بادشاہ, گورنر, علماء, طلباء امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا استقبال کرنے کے لیے نیشاپور سے باہر آ گئے. لیکن وہاں بھی جب اختلاف پیدا ہوا تو سمرقند آئے. سمرقند کی طرف پیغام بھیجا کہ میں سمرقند آنا چاہتا ہوں اور حدیث رسول کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. تو سمرقند والوں نے کہا آپ ہمارے پاس تشریف نہ لائیں, آپ کے لیے ہمارے پاس کوئی جگہ نہیں. کتنا بڑا محدث محمد بن اسماعیل البخاری, اصح الکتب بعد کتاب اللہ البخاری, اللہ کی کتاب کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب امام بخاری کی کتاب ہے. جب سمرقند والوں نے آنے سے منع کیا اور تحریری طور پر کہا آپ کے لیے ہمارے پاس کوئی جگہ نہیں, ہم آپ کو اللہ کا واسطہ دیتے ہیں آپ سمرقند نہ آئیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نیشاپور سے اپنی خالہ کے گھر تشریف لے جا رہے تھے جو 30 کلومیٹر پر تھا, 30 کلومیٹر پر تھا اور اپنے خالہ کے گھر تشریف لے جا رہے تھے. بیچ راستے میں ایک جگہ آتی ہے خرتنگ کہتے ہیں, خرتنگ. اس خرتنگ مقام پر جب پہنچے تو دل پھٹ چکا تھا. آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے, کہا اللہ تیری زمین بڑی وسیع ہے لیکن آج محمد ابن اسماعیل کے لیے تنگ ہو گئی. اللہ بس میں ہاتھ پھیروں تو مجھے اٹھا لے, اب میں زندگی کا جی نہیں جینا چاہتا. اللہ میں پریشان ہو گیا, اللہ قبل اس کے کہ میں ضائع ہو جاؤں, اللہ تو مجھے اٹھا لے. امام بخاری نے ہاتھ یہاں رکھے, امام بخاری کی روح پرواز کر گئی, امام بخاری کی روح پرواز کر گئی. جب خرتنگ جگہ پر ان کا جنازہ پڑھایا گیا تو خرتنگ کو خرتنگ اس لیے کہتے ہیں کہ سب محدثین کو پتہ چلا, علماء کو پتہ چلا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو جنازہ پڑھنے کے لیے لوگ دور دراز سے تشریف لائے. تو پارکنگ کی جگہ بنائی. ہمارے ہاں تو گاڑی موٹر سائیکل ہے, اس زمانے کی سواری گدھا تھا, گدھے کو فارسی میں خرچ کہتے ہیں اور تنگ کہتے ہیں تنگ ہونے کو. تو اس جگہ جہاں پارکنگ کی جگہ بنائی تھی وہ خچر اور گدھے کے لیے تنگ پڑ گئی, اس کا نام پڑ گیا خرتنگ, اس کا نام پڑ گیا خرتنگ. جب ان کو دفن کیا گیا, دفن کرنے کے بعد جب خوشبو نکلی ان کے قبر سے تو اساتذہ محدثین نے فرمایا ہم بخاری کو سمجھ نہ سکے, ہم بخاری کو سمجھ نہ سکے. تو یہ ہے وبشر الصابرین کہ انسان جب صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ خوشخبری دیتا ہے اور ان کے لیے بے حساب اجر عطا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت ختم پڑھیں گے پھر باعث فرمائیں گے.